رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون وقال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کی درس و تدریس کا سلسلہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنے حیات طیبہ میں جاری و ساری رکھا، لیکن جو ہی انبیاء رخصت ہو جاتے تھے اس کتاب کا پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا. نہ صحف آدم علیہ السلام کا درس ہوا، نہ تورات کا درس و تدریس ہوا، نہ انجیل کا درس ہوتا تھا، نہ زبور کا درس ہوتا تھا. اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات تک اس کا درس و تدریس جاری تھا. جوں ہی وہ چلے جاتے جتنا انہوں نے سنا، جتنا انہوں نے سمجھا، جتنا انہوں نے سیکھا، جتنا انہوں نے پڑھا، اسی کا تکرار ہوتا تھا، اور اس تکرار میں اپنی ذہانت کے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنے سوچ کے اعتبار سے، اور اپنے فکر کے اعتبار سے، اور اپنے نظریے کے اعتبار سے تھوڑی تھوڑی ترمیم ہوتی چلی گئی. نتیجتاً یہ ہوا کہ تمام دروس جو کچھ انبیاء علیہم السلام نے دیے، وہ دروس عرصہ گزرتے گزرتے، زمانہ دور ہوتے ہوتے وہ سبق ہی بدل جایا کرتا تھا. سبق دیا کچھ، دیا جا رہا ہے کچھ، سبق پڑھایا کچھ، سبق پڑھایا جا رہا ہے کچھ، سبق سمجھایا کچھ اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے کچھ، اور اس کے بارے میں وضاحت کسی اور طریقے سے دی گئی تھی اور اس کی وضاحت کسی اور طریقے سے دی جا رہی تھی.
تو گویا انبیاء نے جو سبق پڑھایا وہ سبق کو مکمل طور پر لوگوں نے بدل دیا، استیصال ہو گیا سبق کا۔ حلال کو چند عرصے کے بعد حرام کرنے والے ہو گئے اور حرام کو چند عرصے کے بعد حلال کرنے والے ہو گئے۔ اس طرح حکموں میں تبدیلی، حکموں میں فرق، احکام میں فرق، احکام میں تبدیلی مختلف طریقوں سے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب کب ہوا؟ کس وقت ہوا؟ کیسے ہوا؟ اس کے سلسلے میں آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ معاملہ چلتے چلتے بدل گیا۔ اس لیے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری کتاب اور آخری نبوت دی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی دی گئی کہ آپ پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اقرا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا اقرا، صحابہ نے تابعین کو کہا اقرا، تابعین نے تبع تابعین کو کہا اقرا، اور یہ اقرا کا حکم آج تک بھی جاری ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے شاگردوں کو وہی اقرا کا سبق پڑھاتے ہیں۔ اور وہ جو اقرا کا سبق ہے وہ ہر ایک اپنے بعد آنے والوں کو دیتے رہیں گے، سب کے سب کہتے رہیں گے پڑھو 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 پڑھو، اور سب کی طرف یہ حکم متوجہ ہوتا رہے گا۔ ہر آنے والے سے یہ کہا جائے گا بھائی پڑھو، تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھائی جب تک رہے گی قرآن باقی رہے گا، قرآن رہے گا، قرآن کا تلفظ، قرآن کی ترتیب، قرآن کی تشریح، قرآن کی توضیح، قرآن سے نکالے جانے والے احکام، قرآن سے بیان کردہ نواہی، یہ سب چیزیں باقی رہیں گی۔ اور کیسے؟ ایسے ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے علم منتقل ہوتا رہے گا۔ علم کا سلسلہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1,24,000 صحابہ میں قولاً، عملاً، صفتاً، ہر اعتبار سے علم منتقل ہوا۔ خالی قولی علم منتقل نہیں ہوا، باتوں سے باتیں بڑھتے ہیں، بلکہ باتوں کے ساتھ و ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، عمل کر کے سکھایا۔ گویا اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف اقوال کو صحابہ کو نہیں سکھایا بلکہ اعمال بھی سکھائے۔ اعمال ہی نہیں سکھائے بلکہ اخلاق بھی سکھائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بھی حافظ حضرات صحابہ تھے، افعال کے بھی حافظ حضرات صحابہ تھے، اور اخلاق کے بھی حافظ حضرات صحابہ تھے۔ صحابہ صرف اقوال ہی کے نہیں، عمل کے بھی۔ صحابہ جیسا حضور عمل کرتے تھے صحابہ ویسے ہی عمل کرتے تھے۔ حضور کی چہرے کی طرح صحابہ کا چہرہ، حضور کے لباس کی طرح صحابہ کا لباس، حضور کے ڈھنگ کی طرح صحابہ کا ڈھنگ، حضور کے ترتیب کی طرح صحابہ کی ترتیب، حضور کے آداب کی طرح صحابہ کے بھی آداب۔ گویا حضرات صحابہ کرام
صرف اقوال کے ناقل نہیں تھے بلکہ اعمال کے بھی ناقل تھے، اوصاف کے بھی ناقل تھے، اخلاق کے بھی ناقل تھے، اور جس کی سند اللہ رب العزت خود بھی دے رہے ہیں، آمنو کما آمن الناس، اے ایمان والو، قیامت تک آنے والو، غور سے توجہ سے سنو، جس طرح صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ رہ کر اللہ پر، خود حضور کی ذات پر، شریعت مطہرہ پر، اوصاف و اعمال و کردار پر جس طرح عامل بنے، اس طرح تم بھی عامل بنو۔ یہ حکم اللہ کا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ آمنو کما آمن الناس، اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگو ایسا ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے مومن بنو، ایسے مسلم بنو، ایسے تابعدار بنو، ایسے وفادار بنو، ایسے انسان بنو جیسے صحابہ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے صحابہ پورے کے پورے کھرے ہیں، پورے کے پورے پکے ہیں، پورے کے پورے عادل ہیں، پورے کے پورے سچے ہیں، پورے کے پورے اپنی جگہ پر قابل تقلید ہیں، قابل اقتداء ہیں، قابل احترام ہیں۔ ان کے پیچھے تم چلتے رہو گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ ہر خیر میں بھی ان کی اتباع کرو۔ انسانی فطرت کے اعتبار سے اگر کوئی اختلاف بھی ہو جائے تب بھی صحابہ میں اختلاف میں جو اخلاص ہے اس طرح تم اتباع کرو۔ گویا خیر میں بھی وہ تمہارے لیے نمونے، اختلاف میں بھی وہ تمہارے لیے نمونے، احترام میں وہ تمہارے لیے نمونے، اخلاص میں وہ تمہارے لیے نمونے، اخلاق میں وہ تمہارے لیے نمونے، سچے میں وہ تمہارے لیے نمونے، اور ان کی کردار میں وہ تمہارے لیے نمونے۔ جس حرکتیں انسان کی زندگی میں پیش آ سکتی ہیں ان تمام حرکتوں میں صحابہ کرام نمونے ہیں۔ یہ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ہمارا مجرم، توجہ سے سنو، ہمارا مجرم اگر صحابہ کے زمانے کے مجرم کی طرح بھی بن جائے تب کامیاب۔ کیوں؟ صحابہ کے زمانے کا مجرم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ خیانت کیا؟ ہاں خیانت کیا۔ جھوٹ بولا؟ ہاں جھوٹ بولا۔ بد نظری ہوئی؟ ہاں ہوئی۔ خود آ کر اقرار کر لیتے تھے مجھ سے بد نظری ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں نے یہ غلطی کی۔ کوئی گواہ نہیں ہے ان کے غلطی کو ثابت کرنے کا، ایک بھی گواہ نہیں۔ خود آ کر اقرار کر لیتے تھے مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ کیا ہمارا مجرم کبھی اس کا اقرار کر لیتا ہے؟ مجرم ہو کر بھی صوفی کی طرح رہے گا، مجرم ہو کر پاک و پوتر کی طرح رہے گا، مجرم ہو کر فرشتے کی طرح رہے گا، مجرم ہو کر نیک اور پاک اور ولی اللہ کی طرح وہ ایکٹنگ کرے گا۔ ہے مجرم، ہے جھوٹا۔ کیا جھوٹا ہمارے زمانے کا اقرار کرتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں؟ ہمارا مکار اقرار کرتا ہے کہ میں مکار ہوں؟ ہمارا غدار اقرار کرتا ہے کہ میں غدار ہوں؟ ہمارا خیانت کرنے والا اقرار کرتا ہے کہ میں خیانت کرتا ہوں؟ ہمارا جو بھی چوری کرنے والا چاہے وہ جس میں بھی چوری کرتا ہو کبھی اقرار کیا کہ میں نے چوری کی؟ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قربان جائیے، صحابہ اکرام کے زمانے میں اللہ نے گنہگاروں کو بھی تا قیامت آنے والے گنہگاروں کے لیے نمونہ بنا دیا۔
گنہگار ہو تو ایسا. اسی لیے ایک کی جب سنگسار کیا جا رہا تھا، سنگسار، اس وقت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو دیکھا کہ ان کے خون کا قطرہ جب آ کر ان پر پڑا تو ان کی چین بجبی ہو گئے، پیشانی پر جھلڈی آ گئی، ان کی زبان سے کراہت والے جملے نکلے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، پتہ ہے اس بندے نے کس طرح کی توبہ کی ہے؟ اگر اس کی توبہ حجاز مقدس پر تقسیم کر دیا جائے، پورے حجاز مقدس پر سب کی مغفرت ہو جائے، اتنی پکی توبہ اس نے کی ہے. کس کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ جس کا سنگسار کیا جا رہا ہے، اس بندے کے توبہ پر، اس بندی کے توبہ پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ تجزیہ، یہ جملہ، یہ ارشاد، یہ فیصلہ. تو پتہ چلا تو اس زمانے کے جو بھی صحبت یافتہ ہیں وہ کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سچے پکے مسلمان تھے. لہم مغفرت و اجر عظیم. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سیرت بیانی، اس لیے کہ اب سفر ختم تو پھر کیا شروع ہوگا؟ ربیع الاول. ربیع الاول میں موسم سیرت، موسم میلاد، موسم جشن میلاد النبی، جا بجا لوگوں کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. مسجد میں ان کو بلاؤ، ہماری گلی میں ان کو بلاؤ، ہمارے شہر میں ان کو بلاؤ، ہمارے گاؤں میں ان کو بلاؤ. مقررین کو بلایا جاتا ہے، سامعین کو لذت والے بیانات سنائے جاتے ہیں، تلذذ، واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. ارے بے شرم کہیں کہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا مہینہ ہے، خود تو بدلا نہیں. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، صرف سبحان اللہ کہہ کر سیرت کا حق ادا ہو گیا، الحمدللہ کہہ کر سیرت کا حق ادا ہو گیا، نعرے تکبیر کہہ کر سیرت کا حق ادا ہو گیا، نعرے رسالت کہہ کر سیرت کا حق ادا ہو گیا، نعرے حیدری کہہ کر سیرت کا حق ادا ہو گیا، ادا ہو گیا. سرکار کی سیرت کا مذاق ہے یہ، سرکار کی سیرت کا مذاق ہے یہ سب جتنے اس وقت سیرت کے ناموں پر عیاشی کر رہے ہیں. اگر کہیں پر مغرب پر سیرت شروع ہو کر 2 بجے پر ختم، عشاء کی نماز بھی سب کی گئی، مغرب کی نماز بھی سب کی گئی، کیا خاک کی سیرت بیان کر رہے ہیں؟ ایک بھی نمازی نہیں ہے پورے جشن میں، خود بیان کرنے والا نماز نہیں پڑھتا، واہ، خود اسٹیج پہ رہنے والا نماز نہیں پڑھتا، اسے نماز سے کوئی لینا دینا نہیں. پورے سیرت کے بیان میں جو اہم سیرت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے امت کو جو آخری پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، بس اپنے دست نگر رہنے والوں کا خیال رکھا کرو. یہ آخری پیغام رسول ہے، پیغام رسالت ہے. کوئی اس نماز کا لحاظ رکھتا ہے؟ کوئی عورت، کوئی مرد کیا ان جلوس میں چلنے والے نماز پڑھتے ہیں؟ پورا سیرت 12 ربیع الاول کو نکلنے والے جشن میں ایک بھی نمازی نہیں ہوتا. اس لعنت والے مجمع میں شریک ہونے والا بھی ملعون ہے، مغضوب علیہم والضالین ہے. ایک نمبر کے دکھلاوے کے لوگ ہیں یہ لوگ. ان لوگوں سے نہ دین کا کوئی تعلق، نہ اسلام کا کوئی تعلق، نہ شریعت کا کوئی تعلق، نہ حضور کا کوئی تعلق، نہ قرآن کا کوئی تعلق، نہ حدیث کا کوئی تعلق. یہ وہ لوگ جشن میں جاتے ہیں جو گنجڑ ہوتے ہیں، آدھے گنجڑاں، آدھے پیوٹاں، آدھے سود خوراں، آدھے حرام خوراں،
ان سب کی جماعت ملا کر میلاد النبی کا ریلی نکل رہا ہے. کتنے ملعونوں کو دیکھنا ہے جا کر دیکھ لو. ہر ڈیزائن کے ملعون آپ کو مل جائیں گے, ہر ڈیزائن کے مغضوب آپ کو مل جائیں گے. اور اس کو دیکھ کر ہم لوگ کیا اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں؟ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. جب سے ان لوگوں کا جشن نکلنا شروع ہوا تب سے گنیشا بھی زیادہ نکلنا شروع ہو گئے. اٹھا کر دیکھو بنگلور کی تاریخ. پہلے گنیشا محلے میں 1-2 بیٹھتا تھا, اب محلے میں 15-15 بٹھا رہے ہیں لوگ. کیوں؟ ہمارے حرکتوں کا نتیجہ. محرم میں وہ ایک غلیظ حرکتاں کر لے کو پھرتی, پنجہ اٹھا لے کر, تازیہ اٹھا لے کر, پورے بدبودار لوگ, خبثی والخبائث لوگ, اور سب کے سب اللہ کے رسول علیہ السلام چمٹی کو جلانے سے منع کیے, اور یہ خبیث لوگ خود کو جلا رہے ہیں. پیر کو جلا رہا ہے, کوئی ہاتھ کو جلا رہا ہے, کوئی لاوے میں کود رہا ہے. چونٹی کو جلانے سے حضور نے منع کیا. کہاں آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کسی کو دینے کا حق نہیں ہے, کوئی کسی کو جلا نہیں سکتا. چونٹی کو جلانے سے منع کیا. اور تم اللہ کا دیا ہوا بدن اور اللہ کا دیا ہوا پیر اور اللہ کے دیے ہوئے اس صحت کو لے جا کر تم آگ میں جھلسا رہے ہو. یہ کیا تمہارے باپ کی دی ہوئی جائیداد ہے؟ بدن اللہ کی امانت ہے. اللہ کی امانت میں خیانت گناہ کبیرہ ہے, اور اس کو لوگ عشق حسین سے تعبیر کرتے ہیں. یہ عشاق حسین ہے, یہ عشاق آل رسول ہیں جو ایسی حرکت کر رہے ہیں جو غیر کرتے ہیں. غیر اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, سمجھو اسلام کسے کہتے ہیں. اسلام مہذب والا مذہب ہے, انتہائی تہذیب, انتہائی عاقلانہ, فہیمانہ, مدبرانہ, متوکلانہ اور دانشورانہ مذہب ہے. اسلام پر دنیا میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایسا مذہب ہے اسلام, انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے, ہر عقل مند مان سکتا ہے, ہر فکر مند تدبر کر سکتا ہے. ایسا مذہب ہے اسلام. اسلام کا کوئی بھی عمل عقل سے دور نہیں ہے. اٹھا کر دیکھو تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اسلام کے احکام کو کس طریقے سے آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح آپ کو اسلام سمجھانا آسان ہے. اسی ترتیب کے ساتھ حضرت نے طہارت سے لے کر تمام احکام کو حضرت نے بیان فرمایا کہ عقل سے سمجھو گے تو آسانی کے ساتھ اسلام کو سمجھ بھی سکتے ہو. بے وقوف ہے جو اسلام کا انکار کرے, پاگل ہے جو اسلام کا انکار کرے, نادان ہے جو اسلام کا انکار کرے. لیکن مسلمان سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے والا. یہ وہ تعلیمات ہیں جو تعلیمات یہودیوں نے, نصارہ نے, کفار نے اسلام میں لا کر گھسا دیا, شیعوں نے لا کر گھسا دیا. یہ تعلیمات حضور کی نہیں ہیں, یہ تعلیمات صدیق اکبر کی نہیں ہیں, یہ تعلیمات عمر فاروق کی نہیں ہیں, یہ تعلیمات عثمان غنی کی نہیں ہیں, یہ تعلیمات علی مرتضیٰ کی نہیں ہیں, یہ تعلیمات امیر معاویہ کی نہیں ہیں, یہ تعلیمات ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ کی, امام شافعی کی, امام مالک کی, امام احمد بن حنبل کی نہیں ہیں, یہ تعلیمات محدثین کی نہیں ہیں, نہ امام بخاری کی, نہ مسلم کی, نہ ابو داود کی, نہ ترمذی کی, نہ ابن ماجہ کی, نہ نسائی کی, کسی امام کی نہیں ہے. یہ تعلیمات کسی مسلمان کی نہیں ہے. یہ تو کافروں کی تعلیمات ہیں جس پر یہ لوگ عمل کرتے ہیں.
ایک بھی مسلمان آپ نہیں بتا سکتے جو اس طرح کے خلاف اسلام تعلیم دیا ہو، اور جو دے رہا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ نام مسلمانوں کے رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا۔ منافقوں کے سردار کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول، نام کیا تھا اس کا؟ عبداللہ۔ کیا عبداللہ رکھنے سے عبداللہ ہو گیا؟ رئیس المنافقین بنا، شیعوں کا موجد بنا، فتنوں کا سردار بنا، قاتل عمر، قاتل عثمان، قاتل علی بنا، سب کو مکاری سکھانے والا بنا، اور اس نالائق کو عبداللہ سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ نام مسلمانوں کا ہے لیکن کام پورے کافروں کا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سیرت ربیع الاول، یہ ربیع الاول یہ ناچنے کودنے کا مہینہ نہیں ہے، اس لیے ایک پیسہ بھی چندہ مت دو۔ سنو اچھی طرح، جشن کے لیے پیسہ دینا حرام، لکھ کر رکھ لینا۔ جو بھی جشنوں میں چندہ دیتا ہے، تعزیوں میں چندہ دیتا ہے، پنجوں کو چندہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اور ان لوگوں کو کعبہ بنانے کے لیے، مدینہ بنانے کے لیے میٹیریل دیتا ہے، اس کا حرام کاری میں پورا گناہ میں یہ بھی شریک ہے۔ ایک پیسہ مت دو، کوئی بھی آئے کہا بھئی حرام کاری جب کر رہا تیرے پیسے سے کر بھئی، حرام کاری کرنے کے واسطے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہم پیسہ جو دیتے ہیں وہ صدقے جاریہ کے لیے دیتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں، اسلام کے لیے دیتے ہیں، قرآن کے لیے دیتے ہیں، دین کے لیے دیتے ہیں، شریعت کے لیے دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کے لائق بنانے کے لیے دیتے ہیں۔ ہم تباہ کرنے کے لیے نہیں دیتے چندہ، نہیں دے، مت دو، ایک پیسہ بھی چندہ مت دو۔ نمبر 2، علاقے میں جہاں تک ہو سکے فیلڈ ورک کر کے ان تمام کو ختم کرو، ختم کرو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ارے محلے میں عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، دیندار ہیں، ہولڈ والے ہیں، بولڈ والے ہیں، پھر بھی سب ہاتھوں میں ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا؟ ارے وہ سب کرنے گئے تو غلاٹا ہوتا۔ کتنے دن غلاٹا ہوتا؟ ایک دن ہوتا، 2 دن ہوتا، 3 دن ہوتا، ہونے دو، ہمیشہ کے لیے تو فتنہ بند ہو جائے گا۔ غلاٹے کے بغیر کون سا فتنہ آج تک بند ہوا ہے بتاؤ؟ کوئی بھی فتنہ بند کرنے کے لیے ہنگامہ ہوگا۔ کیوں؟ عربی ایک شیطان کی جماعت ہے، ایک اللہ کی جماعت ہے۔ جب اللہ کی جماعت شیطان کی جماعت کو روکے گی، شیطان چھپ کے چھوڑے گا، وہ ہنگامہ کرے گا، واہ ویلا کرے گا۔ اس کو جیسا دبانا ویسا دباؤ، جیسا روکنا ویسا روکو، گالیاں دے سن لو، ہنگامہ کرے سن لو۔ آج اگر آپ کے ہوتے ہوئے رک گیا، نسلیں تمہاری گمراہ ہونے سے بچ جائیں گی، ورنہ اگر آپ نہیں روکیں گے، آپ دیندار ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ موحد ہیں، سنت کے تابع دار ہیں، شریعت کے وفادار ہیں، اگر آپ نہیں روکیں گے، کل آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد جشن میں باجا بجانے والی بن جائے گی۔ جس اولاد کو آپ چھوڑ کر اپنا خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، آپ نے اپنے حیات میں اس باجا بجانے کو روکا نہیں، اس تمام خرافات کو روکا نہیں، تمام بدعات اور رسومات کو روکا نہیں، کل جیسے دعوت و تبلیغ سے پنجے اٹھانے والے تسبیح ہاتھ میں لے کر گلی گلی دعوت تبلیغ کو لے کر پھرنے والے بن گئے، الٹا ہو جائے گا زمانہ۔ اگر آپ روکیں گے نہیں، دیندار گھرانے میں بے دین پیدا ہوگا، دیندار گھرانے میں پنجہ والا پیدا ہوگا،
دیندار گھرانے میں تعزیہ اٹھانے والا پیدا ہوگا، دیندار گھرانے میں ناچنے والا پیدا ہوگا، اور جشن میں میلاد النبی کے اس ملعون جشن میں شامل ہونے والا۔ میں تو اس سے پہلے بھی بتایا کہ سرکار کی پیدائش کا دن حضور کی وفات کا دن ہے۔ پیدائش کا دن وہی ہے، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن وفات کا دن وہی ہے، اس میں تو 1000% اتفاق ہے۔ اور کتنا بڑا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو حضور کے وفات کے دن میں ناچے۔ کوئی باپ کے انتقال کے دن ناچتا ہے کیا؟ عربی برسی بول کر ایک مناتے کہ نہیں مناتے لوگ؟ برسی، وہی لوگ جو لوگ ناچنے والے ہیں، ان کے یہاں برسی کا عقیدہ تو ہے، انہی سے پوچھو۔ ارے تمہارے یہاں برسی کا عقیدہ نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ کیا کرتے ہو برسی میں؟ ان سے پوچھو، ناچنے والوں سے، تمہارے یہاں برسی کا عقیدہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا کرتے ہو برسی میں؟ برسی میں ہمارے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا نظم بناتے ہیں، وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، فقیروں کو، غریبوں کو، خاندان والوں کو جوڑتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں۔ جو جو کام مرحوم کو پسند تھا وہ سب کام کرتے ہیں، جو جو چیزیں مرحوم کو پسند تھی وہ سب چیزیں لاتے ہیں۔ ارے وہ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے برسی؟ ان سے پوچھو برسی کسے کہتے ہیں؟ انتقال کے دن کو۔ اور آج حضور کی برسی ہے۔ کس کی برسی ہے بولو بھائی؟ ارے کس کی برسی؟ 12 ربیع الاول کس کی برسی؟ آپ علیہ السلام کی برسی ہے۔ جب حضور کی برسی ہے وہ دن یہ حرکتیں کرتے ہو تم لوگ، یہ حرکتیں کرتے ہو، یہ حضور کی برسی کے دن کرنے والی حرکتیں۔ ہم اپنے مسلک کو ان پر تھوپنا نہیں چاہتے، انہی کے مسلک کو ان پر تھوپ دیتے ہیں۔ چلو تم تو برسی کے قائل ہو بھائی، تم تو برسی کے قائل ہو۔ برسی جب آتی ہے تو اس وقت میں تم اپنے مرحوم کو یاد کرتے ہو، ایصال ثواب کرتے ہو، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہو، ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہو، اور ان کو جو پسند ہے وہ کرتے ہو، جو پسند نہیں وہ نہیں کرتے۔ تو چلو تمہاری بات تمہارے ہی حق میں کہی جا رہی ہے، تو آج حضور کی برسی ہے، جو حرکتاں کر رہے نا یہ حرکتاں سب حضور کو پسندیدہ حرکتاں کیا؟ جو کاماں کر رہی یہ سب حضور کو پسندیدہ کاماں، جو باتاں کر رہی یہ سب حضور کو پسندیدہ باتیں، یہ کیا حضور کو پسندیدہ عمل؟ پوچھو ان سے کیسے نالائق لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ وہ ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ جو جلوس میں نکلنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، 90% ناپاک ہوتے ہیں۔ 90%۔ کسے بھی بلا کر پوچھو تو پاک ہے کیا؟ پوچھو پاک کا تو کیا اسے نہیں معلوم، پاکی کسے بولتے نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم، نماز نہیں معلوم، اور وہ سب ایسے چھٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ان سب کو جا کر ہر محلے میں سمجھانا، اور محلے میں سیرت کے جلسے منانے سے ہم منع نہیں کرتے، ہم خرافات سے منع کرتے ہیں، بدعات سے منع کرتے۔ اس دن آپ 12 ربیع الاول کو وہ کام کرو جو کام کرنے کا حضور نے حکم دیا، وہ کام کرو جو کام کرنا حضور کو پسند ہے، وہ کام کرو جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کرایا، وہ کام کرو جو کام صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس زمانے میں کیا، وہ کام کرو۔ وہ کام کے علاوہ دیگر کام کرنا جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کو حضور کی شفاعت نہیں ملے گی جو لوگ حضور کی شریعت کو بدل دیتے ہیں۔
حدیث پاک میں ہے سحقن سحقن لمن غیر بعدی. آپ جس وقت شفاعت کرنے کے لیے آب کوثر پر کھڑے ہوں گے، ایک بڑی جماعت کو صفوں سے فرشتے دھکا دے کر باہر نکال رہے ہوں گے. بخاری شریف کی روایت تمام کتب حدیث میں تواتر کے ساتھ حدیث شفاعت موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے بھئی آپ لوگ کن لوگوں کو دھکا دے کر نکال رہے ہو، کن لوگوں کو دھکا دے کر نکال رہے ہو؟ تو یوں کہا جائے گا حضور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنے طیش میں آ جائیں گے، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جو میرے بعد دین کو بدل دیا وہ میرے سامنے کھڑے ہونے کا لائق نہیں، اسے نکال دو میرے صف سے، میں اس کو آب کوثر نہیں پلاؤں گا. دور کر دیں گے حضور. اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھو، من سن سنتی وجبت لہو شفاعتی فہو وارد علی الحوض. جو میری سنت کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، وہ آئے گا میرے حوض کوثر پر، میں اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. ومن لم یتبع سنتی، جو میری سنت کے مطابق عمل نہ کرے، لم ینل شفاعتی، میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. ولم یرد علی الحوض، وہ میرے حوض پر آئے گا بھی نہیں. تو حضور کی سنت کیا ہے؟ وہی میں بیان کے شروع میں کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کیا ہے پورے صحابہ کو پڑھایا، سکھایا، سمجھایا. صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، سکھایا، سمجھایا. قولی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نمونہ بنے. ہر ایک سرکار کے قول کا بھی حافظ، اقوال کا بھی حافظ، اعمال کا بھی حافظ، اخلاق کا بھی حافظ. یہی ہمارا بھی کردار ہونا چاہیے. ہم آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ کی سنتیں کیا تھیں، آپ کے اخلاق کیا تھے. ایک مرتبہ آج سے 22 سال پہلے مراد آباد میں ایک بڑے سیرت کے جلسے میں میری حاضری ہوئی تھی. تب ایک جگہ پر ہم کام بھی کر رہے تھے، ہماری حاضری بھی ہو گئی. حاضری کے بعد لوگوں نے مجھ سے پوچھا آپ ذرا بتائیے حضور کیا ہیں، نور ہیں یا بشر؟ یہ عنوان کو سمجھنے کے لیے عقل بھی چاہیے. نور کیا کہتے ہیں، بشر کسے کہتے ہیں، یہ دونوں کو سمجھنے والا سوال کرنے کا حق رکھتا ہے. تو میں نے جواب دیا سنو بھائی، نہ حضور سراپا نور ہیں، نہ حضور سراپا بشر ہیں، بلکہ حضور کون ہیں؟ نورانی بشر. نورانی بشر. کیوں؟ نور اس کے لیے ظرف کی ضرورت نہیں ہے، اور بشر خالص وہ کبھی نور نہیں ہو سکتا. لیکن حضور کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنایا؟ نور علی نور، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو نورانی بشر بنایا. اس سے بہترین جواب آپ کو پوری کتابوں میں کوئی جواب نہیں ملے گا. اب میں نے پوچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال بندہ اختیار کرتا ہے، سنتوں والا عمل، سنتوں والا لباس، سنتوں والا چہرہ، سنتوں والے کردار، سنتوں والے اخلاق، سنتوں والے ایک ایک عمل،
وہ خود بھی سراپا نور بنتا چلا جائے گا. نور اس کے اندر اللہ کے رسول کے راستے سے منتقل ہوتا چلا جائے گا. اسی کو قرآن میں فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. حضرت زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے تھے اللہ کے خزانے سے عزت نکل کر حضور کے راستے سے ایمان والوں تک پہنچتی ہے. تو عزت پانے کے لیے بے حضور کا راستہ اختیار کرو. جو بھی حضور کا راستہ اختیار کرے گا اس سے اللہ رب العزت آٹومیٹک نور ایسا عطا کرتے چلے جائیں گے. سنت والے لباس سے بڑھ کر نور آپ کو دنیا میں کسی لباس میں نہیں ملے گا. اللہ نے ایسا بہترین عمل سنت والے عمل کو اللہ نے بنایا. اور ربیع الاول سنتوں کو اپنانے کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں ہم لوگ یہ عزم کرنا سرکار کی زندگی کی طرح انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہمارے اندر منتقل کرتا چلا جائے گا. اس نورانی اعمال کو جو بندہ جتنا مقدار پر اپنائے گا اتنی مقدار اس کے اندر نور منتقل ہوتا جائے گا. اللہ تعالی ربیع الاول کے آمد کی برکت سے اللہ ہم میں سریے کو نورانی بنائے. اللہ تعالی ہمارے اندر حضور کے نور کو منتقل فرمائے. سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاف سنت پر جانے سے پوری حفاظت فرمائے. ہر عمل سے پہلے سنت جان جان کر عمل کرنے کے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بندہ سنت اختیار کرتا ہے اللہ اس کو کتنی نعمتوں سے نوازے گا. اور صحابہ کس طرح سنت پر عمل کرتے تھے اور سنت اختیار کرنا اصل سیرت کا مقصد ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بات ہوگی. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله.